کا یہ کمبینیشن کے ساتھ چلنا نا بڑا ضروری ہے. اور ہم شادی کی تیاریاں کیا ہیں, واٹ ہے شادی کی تیاریاں؟ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں جی. اس کا مطلب ہے بیڈ شیٹس لے رہے ہیں, فرنیچر لے رہے ہیں, کپڑے لے رہے ہیں, سونا لے رہے ہیں, بکنگ ہو رہی ہے مارکیٹ کی بڑی سے بڑی. اور دین شادی کی تیاری میں کچھ سمجھ لینا یہ ایک کوئنسیڈنس ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے میں نے سن لیا تھا کہ فلاں ٹی وی پروگرام لگا ہوا تھا, اس میں کوئی لوگ بات کر رہے تھے ایسے, تو کوئنسیڈنس سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اصل جو انویسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو شادی کی تیاری اصل یہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی سسٹم کو چلانا کیا ہے, میری آؤٹ آف رسپانسبلٹیز کیا ہیں. نہیں اس میں تو اکثر بتایا جاتا ہے تم جاؤ گی نا اگلے گھر میں سیدھی ہو جاؤ گی. ہاں بالکل, تنگ کری ہو نا یہاں پہ, اب تمہیں پتہ چل جائے گا. دونوں جگہ مجھے لگتا ہے یہ ہوتا ہے, وہ لڑکے کو کہتے ہیں کہ اس کو بیوی سیدھی کر دے گی, اس کو کہتے ہیں تمہیں سسرال سیدھا کر دے گا. دونوں جب جاتے ہیں, اور شادی کے بعد سٹوری یہ ہوتی ہے کہ تم بیوی کے نیچے لگ گئے ہو, اور لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تم میاں کو سیدھا نہیں کر سکتی, تم اس کو سیدھا رکھو. دونوں فیملی سے شاید یہی تانے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا ویسے میں ڈاکٹر آپ سے بھی پوچھوں گا کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ ٹاپ 3 تھنگس, آپ کے پاس بھی کافی سارے کیسز آپ کو ڈیل کرتی ہیں, 3 ایسی پرابلمس جو میرج میں آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کامن ہے اس وقت. انٹالرنس فار ون اندر فرام بوتھ سائڈس. فرام بوتھ سائڈس انٹالرنس بہت زیادہ مجھے نظر آتی ہے. دوسرا گریٹیٹیوڈ کی کمی نظر آتی ہے, شکر گزاری نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. اور تیسرا کمیونیکیشن سکلز ٹھیک نہیں ہیں. یعنی کئی دفعہ آپ دونوں بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے جس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ درست نہیں ہوتا. تو کئی دفعہ چیلنجز اتنے بڑے نہیں ہوتے, بڑے چیلنجز بھی ہیں لیکن میجورٹی میں ہم دیکھتے ہیں اتنے بڑے چیلنج نہیں ہوتے, لیکن ہم نے اس کو بہت بڑا بنا دیا ہوتا ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹی سی چیز تھی, آپ اس کو صحیح طرح نہیں ہینڈل کر سکے. اور دوسرا نا, یہ میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اکثر لوگ گوگل اسکالرز بھی بنے ہوئے ہیں نا, تو اس سے ہم وہ جنک ریڈنگ اتنی کرتے رہتے ہیں. اکثر جب لوگ آتے ہیں کوئی آپ سے سیکھنے کے لیے تو ان کو آپ کو ایک ٹرم بھی بولیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی پڑھ لیا, ہم نے یہ بھی پڑھ لیا, ہم یہ بھی آرٹیکل پڑھتے ہیں, ہم یہ والی سائٹ بھی ہم نے جوائن کی ہے. میں ان کو کہتی ہوں آپ نے اگر اتنا کچھ جوائن کر لیا اور پڑھ لیا لیکن آپ اس کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کر پا رہے تو پھر کیا فائدہ ہوا نا. بالکل. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا ان کی بہت کمی ہے, اور ان کی پھر روٹ میں آ جاتا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ویک ہوتا ہے نا, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اچھا, جو خاتون ابھی کرنٹلی ان کی شادی ہو گئی ہے اور شی از گوئنگ تھرو این ابیوسو ریلیشن شپ, چاہے وہ فزیکل ہے یا وربل ہے, اور ان کے خلاف یعنی اور وہ جوائنٹ فیملی بھی رہ رہی ہیں, سونے پہ سہاگا, ٹھیک ہے, تو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے پورا ڈسکشن ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے کیا سجیشنز ہیں آپ کی کہ وہ پاسٹ میں کیا کیا غلطیاں تھیں جن کو ریکٹیفائی کریں تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو ٹیچ کر سکیں, اور کرنٹلی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام بھی بتاتا ہے اور سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں, ہر طرح کے لائف کوچز آپ کو بتائیں گے. ابیوز دیر ہیز ٹو بی نو, ایبسلیوٹ نو اینڈ زیرو ٹالرنس فار ابیوز. لیکن اس کا وہ طریقہ نہیں ہوگا جو ہماری نا اکثر ٹی وی ڈراموں میں ہوتا ہے کہ وہ کسی نے ابیوز کیا, اب آپ نے چپیڑ مار دی, پھر دوسرے نے پھر چپیڑ مار دی, پھر ایک نے دھکا دے دیا. مطلب نہیں, آپ اس کو ہینڈل کرنا نہیں سیکھ رہے نا. ابیوز اگر آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ آرام سے بیٹھتے ہیں اور آپ ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں کہ کون سے سکلز مجھے اس کے لیے چاہیے, ابیوز کا سائیکل کیسا ہوتا ہے, اور آپ پھر ان کو بہت اچھے انداز میں بتاتے ہیں اپنے اسپاؤس کو کہ دیکھیں جو بات, آئی ایم شیور آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہے, وہ جو آئی لینگویج ہوتی ہے وہ یوز کر کے آپ بات کرتے ہیں, اسرٹیو طریقے سے بات کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وی کین ٹاک ان اے ڈیسنٹ مینر وداؤٹ ابیوزنگ ایچ ادر. مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ یہ بات مجھے جو کہہ رہے ہیں اس طرح سے کہہ دیں. اسی طرح سے اکثر خواتین کا یہ مسئلہ میں نے دیکھا ہے, کیونکہ بینگ فیمیلز نا ہم ایموشنل ہوتے ہیں, ہمیں مان جانا چاہیے نا کچھ جو ٹریٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں فار اے پرپز دیے ہیں. مرد جو ہوتے ہیں وہ کافی لاجیکل ہوتے ہیں, خواتین ذرا ایموشنل ہوتی ہیں. تو اگر مرد اب آپس میں کوئی کانفلکٹ ہے اور مرد کہہ رہا ہے کہ بس کر دو بس کر دو, اب عورت کے ایموشنز ہائی ہوئے میں کہتی کیوں بس کروں, کیا کر لو گے, وہ کہتے ہیں اچھا مارو گے, مار کے دکھاؤ, ٹھیک ہے. اب وہ مار کے دکھاؤ تو وہ اگر مرد جو ہے اس وقت اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پائے گا, مارے گا. اب یہ خاتون یہ تو نہیں بتائے گی جا کر کے بھی میں نے اس کو دعوت دی تھی, وہ یہ کہے گی کہ دیکھیں وہ مجھے مارتا ہے. میرے ساتھ ہوا ہے کئی دفعہ, مطلب کیسز ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھیں میرے میاں نے یہاں مجھے مارا. پھر جب میں پوری اسٹوری پوچھتی ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 1-2 دفعہ ایسے بھی کیسز تھے کہ جی ایڈکٹ تھا ہسبینڈ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے دوبارہ غلطی سے یہ نشہ کر لیا ہے اور تم ابھی کمرے سے چلی جاؤ یا لیٹ می گو, ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. وہ کہتی نہیں ابھی فیصلہ کرو تم نے کیا کیوں ہے. پھر اس نے مارنا شروع کر دیا بیکاز وہ نشے میں ہے, اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ والی جو چیز ہے نا, یہ بات سمجھنی چاہیے ایک عورت کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو وزڈم دیا ہوتا ہے
طریقہ دیا ہوتا ہے, بس وہ اپنے آپ کو ڈگ نہیں کرتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں اکثر خواتین وہ اس ڈائمنڈ کی طرح ہیں جو کہ وہ ابھی ان کٹ ہے. تو شادی شدہ زندگی میں نا آپ کو اپنے آپ کو بہت خوبصورت کیرٹ کا ڈائمنڈ بنانا چاہیے کہ آپ ان مسئلے مسائل کو ہینڈل کر سکیں. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ نہیں کہوں گی کہ مردوں کے اوپر اپنے اوپر کام نہیں کرنا. یہاں پہ اس وقت میجورٹی مردوں کی ہے, لیکن میں گلہ ضرور کروں گی کہ مرد اکثر میں نے دیکھا ہے, آپ لوگ بھی اگر آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے, خواتین آ جاتی ہیں مسائل کے ساتھ. جی, میرے ہسبینڈ کا مسئلہ, میرے بچوں کا مسئلہ, میرے سسرال والوں کا مسئلہ, اور مجھے ہی سکھا دیں پھر میں نے کیا سیکھنا ہے اپنا گھر بچانے کے لیے. مرد نہیں آتے, وہ اپنی کمزوری سمجھتے ہیں آنا. وہ ان کی ایگو ہے کہ ہم کیوں کاؤنسلنگ کے لیے جائیں. وہ کہتے ہیں تم جاؤ, بالکل تم جا کر اپنے آپ کو ٹھیک کرو, بٹ وی آر ٹو گڈ ٹو گو. تو وہ بات بھی غلط ہے کہ دونوں کا حصہ ہوتا ہے, دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسکلفل کرنا ہے اس معاملے میں. ایگزیکٹلی. میں تو اکثر نا ان کیسز کو دیکھتے ہوئے نا میں اکثر مردوں کے خلاف ہوں, مطلب آنیسٹلی بتاؤں, کیونکہ میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں 90% کہنا شاید جو ہے 95% سے بھی زیادہ کیسز خواتین آ رہی ہیں بیچاری, اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا, میں سنس ون سائڈ اسٹوری سن رہا ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں میری جو بہت سیویئر کیس ہوتا ہے نا, میں آئی ریکویسٹ دا سسٹر کہ میری ہسبینڈ سے بات کرائیں, لیکن وہ نہیں بات کرتے ہیں. وہ سسٹرس کے لیے وہ کہنا بھی مشکل ہسبینڈ سے کہ آپ ان سے, میں کیوں بات کروں کسی عام بندے سے. اچھا, آپ کو بتایا نا کہ نہیں یہ عام بندے نہیں ہے, یہ یوتھ کلب کے یہ ہیں سارا, ایون وہ جانتے بھی ہوں گے نا, تو وہ اپنی ایک میرٹل لائف کی ویکنیس کو اور اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے نا وہ نہیں آ رہے ہوتے انفارچونیٹلی.